یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ بیٹوں نے کہا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا، اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کی بحفاظت لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود محسب میں گھر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور ان سے گزارش کی اور فریاد کی کہ ہمیں غلہ دیا جائے۔ بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلوایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے ہیں اس سے میں غمگین ہوں۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا، بنیامین کا حصہ بھی جو غلہ آیا، اس غلے میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے والوں کو آوازیں دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی ہے، ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا، ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملے، ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہی دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا، ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمیوں نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، بغیر بنیامین کے ان کے بھائی گھر جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے التجا کی، فریاد کی، عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم بنیامین کے ساتھ لے کر آئیں گے، ہمارے باپ بہت بوڑھا ہے، وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ جرم کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے، سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہے، اگر ہم بے گناہوں کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کر آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا اشر ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت تک
واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ یہ ہمارے باپ ہمیں حکم نہ دے، یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، بنیامین چور نکلا، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی بات سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی باتیں ہیں، معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین نہیں آتا